الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ اب ہم بات کرتے ہیں حضرت سلیمان علیہ السلام کی دعوت توحید کی۔ حضرت سلیمان کا زمانہ غالباً 950 قبل مسیح ہے۔ ان کے والد حضرت داؤد تھے علیہ السلام، اور یہ دونوں نہ صرف نبی تھے بلکہ یہ بادشاہ بھی تھے، بنی اسرائیل کے بادشاہ تھے۔ اور حضرت سلیمان کو اللہ تعالیٰ نے 3 قسم کی فوجیں عطا کی تھی۔ انسانوں کی فوج تھی، جنات کی فوج تھی، اور پرندوں کی فوج تھی، اور وہ درجہ بندی کے ساتھ، ایک ترتیب کے ساتھ ان کے کنٹرول میں دیے گئے تھے۔ اور فلسطین میں ان کی حکومت تھی۔ انہوں نے یمن کی ملکہ سبا کو اسلام کی دعوت دی، آتونی مسلمی، مسلمان بن کر میرے پاس حاضر ہو جا۔ دیکھیے، انہوں نے اپنے اقتدار کو اسلام کی توسیع کے لیے اسلام کیا، حضرت سلیمان علیہ السلام۔ اور بالآخر اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ سورہ نمل میں وہ پورے واقعے کا ذکر ہے کہ کس طرح انہوں نے اپنے سفیر کو ان کے پاس بھیجا تھا، ایک حدود کو، اور پھر وہ کس طرح یمن سے چل کر فلسطین آتی ہے اور اسلام قبول کرتی ہے۔ تو سورہ نمل کی آیت نمبر 44 میں ملکہ سبا کے الفاظ نقل ہوئے ہیں، وَأَسْلَمْتُ مَعَ سُلَيْمَانَ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ۔ وَأَسْلَمْتُ، ملکہ کہتی ہے کہ میں سلیمان علیہ السلام کے ساتھ اللہ رب العالمین کے آگے جھکتی ہوں، میں اسلام قبول کرتی ہوں، میں اللہ کی بندگی اور اطاعت قبول کرتی ہوں۔ رب العالمین، دیکھیے، انہوں نے حضرت سلیمان کی غلامی اختیار نہیں کی بلکہ اللہ رب العالمین کی غلامی اختیار کی۔ اسلمت مع سلیمان للہ رب العالمین، جو ساری کائنات، رب العالمین ہے جو اللہ، جو ساری کائنات کے نظام کو چلا رہا ہے، سیاروں کا اور ثوابت کا اور ستاروں کا اور چاند کا اور سورج کا، ہواؤں کا اور بادلوں کا اور زمین کا، پانی کا، بجلیوں کا، زلزلوں کا، سیلاب کا، ایک پورا نظام ہے، درختوں کا اور جانوروں کا، انسانوں کا، جنات کا، فرشتوں کا۔ رب العالمین سب کی دیکھ بھال کر رہا ہے، سب کی نگرانی کر رہا ہے، رب العالمین۔ اس ایک خدا رب العالمین اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے آگے میں جھکتی ہوں سلیمان کے ساتھ۔ یعنی سلیمان پہلے سے مسلمان ہیں، پہلے سے اپنے آپ کو انہوں نے اللہ کی بندگی میں دیا ہے، اور میں ان کے ساتھ مسلمان ہوں، اور میں ایک خدا کی بندگی کے لیے تیار ہو گئی۔ تو اس سے بھی یہ بات ثابت ہوئی کہ تمام انبیاء کی دعوت ایک خدا کی بندگی اور پرستش کی دعوت ہوتی ہے۔ اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، اللہ کی اطاعت اور عبادت کرو، تم لوگوں کے لیے اللہ کے علاوہ کوئی الہ نہیں ہے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔